صومالیہ جو کہ براعظم افریقہ میں لمبی ترین ساحلی پٹی رکھنے والا گرم علاقہ ہے اور صومالیہ میں اکثریتی آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن صومالیہ میں کئی دہائیوں پر مشتمل خشک سالی کی وجہ سے قحط اور پیدا ہونے والی بیماریوں نے صومالی آبادی کو موت کی حد تک تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ صومالیہ میں ایک امدادی مرکز کے رکن کے مطابق وہاں کشیدگی اور ذہنی تناؤ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ متاثرہ مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب کسان کھیتی باڑی کی بار بار کوششوں کے باوجود پانی کی قلت کے باعث ناکام ہوتے جا رہے ہیں اور ان میں ایسے متاثرین بھی ہیں جو صومالیہ میں شبیلے کے علاقے سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں کیونکہ خشک سالی کی وجہ سے ان کے لیے وہاں گزر بسر کرنا نہایت مشکل ہوتا جا رہا ہے، جبکہ دوسرے مقامات پر بھی ان کے لیے مناسب و ضروری سہولیات میسر نہیں ہیں، حتیٰ کہ پینے اور صحت و صفائی کے لیے پانی بھی دستیاب نہیں ہے، اور وہ اپنے جانوروں وغیرہ کو بھی صومالیہ میں موت کے رقص کی وجہ سے کھو چکے ہیں، جبکہ صومالیہ میں کسی بھی جگہ تھوڑے بہت کام کاج کے حامل متاثرین بھی اپنے سمیت گھر والوں کو بھی کھانے پینے کی اشیاء مہیا کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ واضح رہے کہ کئی سالوں سے صومالیہ کے لوگ پانی اور خوراک کی تلاش میں صومالیہ میں ہی در بدر ہوتے آ رہے ہیں۔ مزید یہ کہ صومالیہ کے ایک متاثرہ بزرگ کے مطابق ان کے گاؤں میں 300 کے قریب کنویں مکمل طور پر خشک ہو چکے ہیں اور پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کو ڈونرز پر انحصار کرنا پڑتا ہے، جو کبھی کبھار ان کو پانی کے ٹینکرز مہیا کر دیتے ہیں، لیکن وہ بھی ناکافی ہوتے ہیں، اور جیسے ہی پانی کا ٹینکر میسر آتا ہے تو متاثرہ صومالی مکین لاغر اور بیمار جانوروں کو سب سے پہلے پانی پلانے کے لیے باغ اٹھتے ہیں، جبکہ فراہم شدہ پانی چند گھنٹے ہی کا سہارا ہوتا ہے اور اس کے بعد خشک سالی پر مشتمل موت کے وہی سائے منڈلانے لگتے ہیں۔ یقیناً سخت خشک سالی کی وجہ سے سارے صومالیہ کے حالات نہایت مایوس کن اور ناقابل بیان ہیں، اور تمام عالم کے لیے یہ بھی جاننا نہایت ضروری ہے کہ تقریباً 30 لاکھ صومالی متاثرین کی جان خشک سالی کی وجہ سے بلا شبہ خطرے میں ہے، اور آدھی سے زیادہ آبادی کو فوری طور پر تمام ضروریات زندگی پر مشتمل امداد کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ صومالی متاثرین کے اپنے وسائل ناپید ہو چکے ہیں اور ان کے پاس پالتو جانور بھی اتنے اور اس حالت میں دستیاب نہیں ہیں کہ ان کو فروخت کر کے ہی گزر بسر کر سکیں۔ مزید یہ کہ صومالیہ میں متاثرین کو خدمات فراہم کرنے والی ایک اور تنظیم کے رکن ابراہیم حسن کے مطابق صومالیہ کے متاثرہ باسیوں کی حالت تباہ کن حد تک خراب ہو چکی ہے۔ یاد رہے کہ صومالیہ میں خشک سالی جو کہ بے روزگاری کی بھی وجہ بن چکی ہے، جس وجہ سے موت سے پہلے بیماریاں اور غربت مظلوم صومالیوں کو آن گھیرتی ہیں اور ان کو ذہنی انتشار کا شکار بنا دیتی ہے، لہٰذا اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے متاثرہ صومالیوں کی زندگی مضبوط بنیادوں پر بحال کرنے کے لیے فوری اہم اقدامات کرنا اشد ضروری ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے اس ضمن میں صرف اعلانات پر مشتمل کوششیں اپنی جگہ ہیں، لیکن تمام مسلم ممالک کو مل کر موت کے منہ میں جاتے ہوئے صومالی مسلمانوں کی بھوک و افلاس اور بیماریوں کی شکار آبادی کو صحت اور خوشیوں پر مشتمل نئی زندگی کی بحالی کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لانی چاہیے۔ وصال اردو، حق کا راہی